الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے پر استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ چند دن تو درود پاک پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھنا چھوٹ جاتا ہے، کبھی کم پڑھتے ہیں کبھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور کئی دن تو درود پاک پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے پر استقامت کیسے ملے؟ تو چند جو ہے وہ باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا، ہو سکے تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے کے لیے ایک تعداد مقرر کر لیں اور روزانہ اسی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھیں۔ جیسا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایک تعداد مقرر کریں اور روزانہ اسی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، چاہے جتنی بڑی مصروفیت ہو، میں نے درود پاک کی جو تعداد فکس کی ہے اس کا ناغہ نہیں کرنا، میں نے اس تعداد کے مطابق روزانہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور تعداد وہ مقرر کیجئے گا کہ جسے آپ بآسانی پڑھ سکیں، جسے ہمیشہ آپ نبھا سکیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کاؤنٹر تسبیح ضرور خرید لینی ہے، اچھی کاؤنٹر تسبیح خریدیے کہ اچھا چلے، اور دن بھر وہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے تو کاؤنٹر تسبیح آپ کی انگلی میں موجود ہو، وہ ریمائنڈر کا کام دے گی، وہ آپ کو ایک ترغیب دے گی کہ آپ نے جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ تو اس طرح بھی آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک کے فوائد جو ہے، درود پاک کے فضائل و برکات کا ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ درود پاک کی کثرت کی کیا برکات ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر کس طرح کا جو ہے وہ انہیں انعام ملتا ہے، رب کریم کی کیسی رحمتیں ان پر برستی ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے کس طرح کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے درود پاک کے فضائل و برکات کا مطالعہ کرنا ہے، علماء کرام کی کتب پڑھنی ہے۔ جیسا کہ میں دو کتب آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک جیسا کہ آب کوثر قبلہ مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک ہے گلدستہ درود السلام المدینۃ العلمیہ کی، بڑی ہی زبردست کتاب ہے، اور یہ آسانی سے آپ سمجھ بھی آ جائے گی آپ کو۔ میں وہ کتب جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ گلدستہ درود السلام آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں کتب ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور وقتاً فوقتاً مطالعہ کیا کریں تاکہ جو ہے وہ جذبہ بیدار رہے اور جو ہے وہ ترغیب ملتی رہے۔ درود پاک کے فضل و برکات کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور ایک کام ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک کے فضل و برکات پر جو علماء کرام کی بیانات ہیں ان کو بھی سننا ہے۔ اس سے بھی بڑا جذبہ ملے گا، ایک موٹیویشن ملے گی، جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے چینل میں بھی الحمدللہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے اللہ کی رحمت سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے، مرشد کریم کے صدقے درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو عاشقان رسول رابطہ کرتے ہیں، اپنی بہاریں سناتے ہیں، تو الحمدللہ کافی جو ہے وہ میرے پاس مواد بھی ہے، اور ایک کتاب بھی ایک الحمدللہ لکھی ہے، تو کافی کچھ الحمدللہ میرے پاس ہے درود پاک کے حوالے سے، جو میں انشاءاللہ عز و جل اس چینل میں بیان کروں گا، جس سے سن کر حضور نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ درود پاک کے فضائل و برکات ان کا مطالعہ ضرور کرنا ہے، بیانات جو ہے وہ علماء کرام کے سنتے رہنا ہے۔ اور ایک کام یہ کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کریم سے استقامت کی دعا بھی کرنی ہے۔ یہ دعا بھی آپ کو بہت نفع پہنچائے گی کہ یا رب عز و جل، میں تیرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا چاہتا ہوں۔ یا رب عز و جل، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھوں، میں بھی میرا شمار بھی ان عاشقان رسول میں ہو کہ جو تیرے حبیب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا رب عز و جل، مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ تو جب یہ دعا کریں گے، استقامت کی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور ایک خاص کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے گناہوں کو ضرور چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، گناہوں کی نحوست، اس گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کی نحوست سے
نیک کام کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، نیک کام کرنے کا دل نہیں کرتا، عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، دل پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ تو درود پاک کی کثرت کرنے کی بھی توفیق ملتی رہے گی۔ اور ایک خاص کام ساتھ یہ کرنا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، برے لوگوں کی، جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگے رہتے ہیں، عبادات کی طرف جن کی توجہ نہیں ہوتی، نماز و روزے کی توفیق نہیں ملتی، تو ایسے جب لوگوں کی صحبت آپ کو میسر ہوگی تو آپ کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ بری صحبت جو ہے وہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ وہ جہنمی ہے نا، ایک دوسرے سے کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ بری صحبت جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا، برکتیں ملیں گی۔ جو عاشقان رسول درود پاک کی خوب خوب کثرت کرتے ہیں ان سے رابطہ بحال رکھیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے دوستیاں بڑھائیں، کہ ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق قائم کرنا بھی آپ کو بہت نفع پہنچائے گا۔ تو جب وہ درود پاک کی کثرت کریں گے آپ کو بھی ترغیب ملتی رہے گی، ان کے صحبت سے آپ پر بھی رنگ چڑھے گا اور آپ بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے بنیں گے۔ اور ایک خاص جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پڑھا تھا نا، تو ان کے دوست نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ آپ بھی پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو دیکھیں یہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے نا، یہ نیک بننے کا بڑا ہی آسان نسخہ ہے، کہ جو بندہ یہ نیت کرتا ہے نا کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، وہ پھر عام بندہ نہیں رہتا، وہ پھر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود پاک دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں اور گن کر درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھیں اسے لکھ لیں، ہفتے بعد مہینے بعد ٹوٹل کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ اپنے ہدف سے کتنا دور ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ زیادہ تعداد میں آپ درود پاک کی کثرت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو درود پاک پڑھنے پر استقامت آپ کو نصیب ہوگی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو درود پاک کی کثرت کرنے پر استقامت نصیب فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے پر ہمیشگی اختیار فرمائے، اور اللہ کریم اس کی برکت سے آپ سب کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق رسول بنائے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ قرب خاص عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کریم آپ کو شفاعت نصیب فرمائے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اس میں اپنے جو ہے وہ کمنٹ کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کا ذہن کیا بنا ہے۔ میں انشاءاللہ ذہن یہ ہے کہ آپ کی جو سوالات ہیں تو ان سوالات پر بھی ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔